بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو تیسری جماعت کے لیے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ آپ کی درسی کتاب کا سر ورک ہے، اس کا یہی عنوان ہے اردو تیسری جماعت کے لیے۔ ہم اپنا اردو کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں اور آج ہم نے اس کو پہلے حصے میں پڑھنا ہے۔ ہمارے تیسرے سبق کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری۔ اس کا آج ہم آغاز کریں گے، اس کو ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ اس سے پہلے آپ حمد اور نعت جو 2 نظمیں تھی وہ مکمل کر چکے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہیں۔ فعل کی اقسام ماضی، حال، مستقبل کو پہچان سکیں اور واحد اور جمع کا فرق جملوں میں واضح کر سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے قبل آپ نے واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں بدلنا سیکھا، مختلف اصول سیکھے۔ اب آپ جو چیز سیکھنے جا رہے ہیں یا اب آپ جو زیادہ مشق کریں گے وہ ہے واحد اور جمع کا فرق جملوں میں واضح کرنا۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے سبق کا اسلامی نقطہ نظر کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں بتحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ یعنی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد جو زندگی ہے روز آخرت ہے اس میں بھی فلاح اور بہتری کے لیے اگر ہم بھلائی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں بہترین نمونہ ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا جو موضوع ہے، جو ہمارا اس ہفتے کا سبق ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، آپ کی حیات پاک سے متعلق ہے۔ ہمارے سبق کے آغاز سے پہلے ہم کریں گے دہرائی، اور دہرائی آپ کو سوال نمبر 6 نظر آ رہا ہے۔ یقیناً آپ اس سوال سے اچھے سے واقف ہوں گے۔ آپ یہ سوال پہلے اپنے پچھلے اسباق میں کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ سوال ہے آپ کے پاس درج ذیل کے مترادف تحریر کر کے جملے مکمل کرنے۔ ہم چونکہ زبان شناسی کو پڑھ رہے ہیں، ہم نے آج زبان شناسی کی نئی مہارتیں سیکھنی ہے، مشق کرنی ہے، اسی مناسبت سے ہم پہلے مترادف الفاظ کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور دہرائی کی ذیل میں پہلے اس سوال کو دوبارہ ذرا دہرائیں اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر، تاکہ آپ کو اس سے پہلے پڑھائے جانے والی جو چیزیں مترادف الفاظ ان کی ذرا سے دوبارہ وہ ذہن نشین ہو جائیں۔ جی تو یقیناً آپ نے دہرائی کر لی ہوگی۔ پیارے بچوں، آپ کے پاس آپ کو سامنے دکھائی دے رہے ہوں گے کچھ جملے۔ سب سے پہلا جملہ ہے کل میں نے سموسہ کھایا تھا۔ کل میں نے سموسہ کھایا تھا۔ دوسرا جملہ ہے آپ کے پاس میں کیلا کھا رہا ہوں۔ اور تیسرا جملہ ہے تم کب بازار جاؤ گے؟ تم کب بازار جاؤ گے؟ آپ کو ان تینوں جملوں میں کیا فرق لگتا ہے؟ 3 جملے آپ کے پاس، کل میں نے سموسہ کھایا تھا، میں کیلا کھا رہا ہوں اور تم کب بازار جاؤ گے۔ آپ کو ان تینوں جملوں میں کیا فرق لگا؟ بالکل صحیح، یہ تینوں جملے آپ کے مختلف فعل کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلا جملہ جو تھا وہ تھا فعل ماضی کے متعلق، ٹھیک ہے؟ کل میں نے سموسہ کھایا تھا، یعنی گزرے ہوئے کل کی بات ہوئی ہے، جو دن گزر چکا ہے اس کی بات ہوئی ہے کہ کل جو کام کیا گیا تھا۔ دوسرا جملہ آپ کا موجودہ زمانے اب کے وقت کے مطابق تھا، جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں آپ کو سکھا رہی ہوں، یا ہم باتیں کر رہے ہیں۔ ہم چونکہ ابھی حال میں بات کر رہے ہیں، موجودہ زمانے میں بات کر رہے ہیں، تو اس کو ہم اپنی زبان شناسی میں حال کہتے ہیں۔ اور تیسرا جملہ آپ کے پاس تھا فعل مستقبل کا، جس میں یہ پوچھا گیا کہ تم بازار کب جاؤ گے، یعنی آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت کے مطابق پوچھا گیا۔ تو پیارے بچوں، فعل کی زمانے کے اعتبار سے 3 اقسام ہوتی ہیں۔ اگر ہم وقت کے، یعنی آپ نے ہم اپنے سبق میں کچھ دن پہلے پڑھ رہے تھے کہ زمانہ یا وقت کو زمانہ اور زمانے کو وقت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم وقت کے حساب سے، زمانے کے اعتبار سے فعل کی اقسام کہیں تو اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ فعل ماضی جو گزر چکا ہوتا ہے، فعل ماضی جو گزر چکا ہے، وہ کام جو ہم نے گزرے ہوئے کل میں، پچھلے زمانے میں، کل سے پہلے والے دنوں میں سر انجام دیے۔ فعل حال جو ہم اب آج موجودہ دور میں کر رہے ہیں۔ اور فعل مستقبل وہ کام، وہ چیزیں جو ہم اپنے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کریں گے۔ تو فعل کی زمانے کے لحاظ سے 3 اقسام ہوئی۔ اب مزید سمجھنے کے لیے آپ کی کتاب میں اس کا ایک حصہ دیا گیا ہے، آپ اپنی درسی کتاب میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ کتاب نہ کھولیں بلکہ میرے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔
میں آپ کو مزید سمجھا دیتی ہوں کہ فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو کہتے ہیں. جیسے لکھنا ایک فعل ہے، پڑھنا ایک فعل ہے، چلنا ایک فعل ہے، کھانا ایک فعل ہے، پینا ایک فعل ہے، بولنا، ہنسنا، رونا، ہر وہ کام جو ہم سر انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ فعل ہے، اس کو ہم فعل کہتے ہیں. جس وقت میں وہ کام ہوتا ہے وہ اس کا زمانہ کہلاتا ہے. یعنی جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا فعل کہلاتا ہے، اور جس زمانے میں وہ کام کیا جائے، کیا گیا ہو یا کیا جائے گا، وہ اس کا زمانہ ہوتا ہے. زمانے کے لحاظ سے ہم فعل کو 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل. فعل حال آپ کا کسی کام کا کرنا، ہونا یا پایا جانا یا اس کو انجام دینا موجودہ زمانے میں، آج کے زمانے میں. جیسے اس کو ہم زمانہ حال کہتے ہیں. جیسے زینب کھیلتی ہے، زینب کھیل رہی ہے، زینب کھیلتی ہے. عبداللہ نماز پڑھ رہا ہے یا عبداللہ نماز پڑھتا ہے. اس میں ہے، ہوں اور ہیں زمانہ حال کی نشانیاں ہوتی ہیں. ہے، کرتی ہے، کھیل رہی ہے، کرتا ہوں، پڑھتا ہے، پڑھتے ہیں. یہ سارے وہ ہیں جو زمانہ حال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہوں، ہیں وغیرہ. ٹھیک ہے. پھر ہے فعل ماضی، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، جو وقت گزر چکا ہو، جو زمانہ گزر چکا ہو، اس میں جو کام ہم نے سر انجام دیا ہوتا ہے اس کو ہم فعل ماضی کہتے ہیں. فعل ماضی میں زینب کھیلتی ہے کو ہم بدل دیتے ہیں زینب کھیلتی تھی. عبداللہ نماز پڑھتا ہے کو ہم بدل دیتے ہیں تھا کے ساتھ، عبداللہ نماز پڑھتا تھا. یعنی اس میں پہلے زمانے کی، گزرے ہوئے وقت کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس میں ہم تھا، تھی اور تھے کا استعمال کرتے ہیں. پھر ہم فعل مستقبل کے بارے میں جانیں گے. فعل مستقبل وہ فعل جو کسی کام کا کرنا، ہونا، پانا یا سہنا آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں ظاہر کرے. اس میں ہم چونکہ اس کا آنے والے دنوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو اس کو ہم فعل مستقبل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. زمانہ مستقبل میں اگر ہم انہی جملوں کو دیکھیں تو ان کی ترتیب کچھ ایسے بنے گی کہ زینب کھیل رہی ہے یا زینب کھیلتی ہے. زمانہ ماضی میں زینب کھیلتی تھی، اور آنے والے دنوں میں اس جملے کو کس طرح سے بدلیں گے؟ زینب کھیلے گی، یعنی کل کھیلے گی، کل کے بعد یا کسی اور دن میں کھیلے گی. زینب کھیلے گی. اور عبداللہ نماز پڑھے گا، پڑھتا تھا بدل جائے گا پڑھے گا. پیارے بچوں، فعل مستقبل میں گا، گی اور گے کا استعمال کیا جاتا ہے، اضافہ کیا جاتا ہے، اور ہم اس طرح سے جملوں کو فعل مستقبل میں تبدیل کرتے ہیں. آپ دیکھیں، اگر آپ اپنی زندگی کو ایک موجودہ زمانے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ حال فی الحال کو جی رہے ہیں، فی الحال میں حال میں جی رہے ہیں. ماضی آپ کا وہ ہے جو گزر چکا ہے اور مستقبل آپ کا وہ ہے جو آنے والا ہے. تو آپ درمیان میں جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ حال ہے، یعنی آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ آج تو حال ہے، کل وہ ماضی بن جائے گا، اور آپ کا مستقبل جو ہے وہ ہمیشہ آنے والا دن ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح زمانے کے لحاظ سے ہم جو کام سر انجام دیتے ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اب آپ نے ایک انفرادی سرگرمی کرنی ہے. چونکہ ہم آج فعل کے ساتھ ساتھ واحد اور جمع کی مشق بھی کر رہے ہیں تو آپ نے سبق میں موجود 5 جمع کے الفاظ چن کر ان سے بامعنی جملے بنانے ہیں. پیارے بچوں، ابتدا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کرنا سیکھ چکے ہیں. اب آپ جو چیز کر رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، وہ ہے واحد اور جمع کو جملوں میں استعمال کرنا. اور اس کے اصول ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سے. آپ نے 5 جمع کے الفاظ تلاش کرنے ہیں سبق میں سے. سبق ہے ہمارا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری. 5 الفاظ ایسے تلاش کریں جو جمع میں استعمال ہوں اور ان کے جملے بنائیں بامعنی، اور ان جمع الفاظ کے واحد بھی لکھیں. تو شاباش، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور پہلے اس انفرادی سرگرمی کو سر انجام دیجیے. جی یقیناً انفرادی طور پہ آپ سب نے اپنے طور پر اس سرگرمی کو سر انجام دے لیا ہوگا. اب ہم ایک کریں گے گروہی سرگرمی. آپ سب نے 3 گروہوں میں تقسیم ہونا ہے. آپ کی معلمہ آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں. آپ سب کو وہ 3 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک آپ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا جس میں مختلف جملے ہیں. یہ 8-9 جملے ہیں آپ کے پاس. آپ نے ہر گروہ نے کو آپ کی جو معلمہ ہے وہ ایک زمانہ آپ کے لیے مختص کرتی ہیں. ایک گروہ جو ہے وہ ان جملوں کو زمانہ ماضی میں بدلے گا، ایک گروہ زمانہ حال میں، اور ایک گروہ ان جملوں کو زمانہ مستقبل میں تبدیل کر کے لکھے گا. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو جو جملے جس زمانے سے تعلق رکھتے ہوئے دیے گئے ہیں
آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے. جیسے جو گروہ زمانہ ماضی میں جملوں کو تبدیل کرے گا وہ صرف ان جملوں کا چناؤ کرے گا جن کا تعلق زمانہ حال اور زمانہ مستقبل سے ہے. اسی طرح جن بچوں نے زمانہ حال میں تبدیل کرنے ہیں وہ ماضی اور مستقبل کے جملوں کو بدلیں گے، اور جنہوں نے مستقبل میں تبدیل کرنے ہیں وہ حال اور ماضی کے جملوں کا انتخاب کریں گے. تو ویڈیو کو شاباش یہیں پہ روکیے اور پہلے اس گروہی سرگرمی کو سر انجام دیجیے. جی یقیناً آپ بچوں نے یہ سرگرمی بھی کر لی ہوگی، گروہ کی صورت میں کر لی ہوگی. اب ہم کریں گے اپنی مشق کا کام. مشق میں سوال نمبر 7 ہے آپ کی کتاب کا کہ درج ذیل جملوں میں سے ماضی، حال اور مستقبل کے جملے الگ الگ کر کے آپ نے لکھنے ہیں. جگہ آپ کی کتاب پر بنی ہوئی ہے، آپ نے جملوں کو غور سے پڑھنا ہے. ماضی کے جملے یہاں پہ لکھیں گے، حال کے یہاں پر، اور زمانہ مستقبل کے یہاں پر. یہ آپ کا آج کا مشق کا کام ہوگا. اور اس کے بعد آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے. ورک شیٹ آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری سے متعلق ہے، جس میں پہلا سوال واحد اور جمع کا ہے اور دوسرا سوال فعل کی حالتوں کو بدل کر لکھنے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا گھر کا کام، ورک شیٹ بھی آپ چاہیں تو گھر سے کر کے لا سکتے ہیں. اگر آپ کی معلمہ کو یہ بہتر لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس وقت ہے اور آپ جماعت میں کر سکتے ہیں تو وہ اپنی سہولت کے مطابق آپ کو کروا سکتی ہیں. گھر کا کام ہے آپ کے پاس کے ذیل میں دیے گئے واحد الفاظ پر دائرہ لگائیں اور ان الفاظ کے جملے بنائیں. ٹھیک ہے. واحد الفاظ پر دائرہ آپ نے لگانا ہے. آپ کے پاس مختلف الفاظ ہیں، مہمانوں، علاقے، تصویر، بچہ، پتیاں. ان میں سے آپ نے واحد الفاظ جو ہیں ان پر دائرہ لگانا ہے اور واحد جو الفاظ جن پر دائرہ لگائیں گے ان کے جملے بنا کر لانے. یہ آپ کا گھر کا کام ہے. ورک شیٹ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو بھی گھر سے کر کے لائیں گے. ہمارا آج کا سبق بس اتنا ہی تھا. کل ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق کے اگلے حصے کو پڑھیں گے. اس وقت تک کہ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.